نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک اور آجیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو کچھ بچا نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ تو سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی، اور ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے لدے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لیں۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے، اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا، بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بادشاہوں کے لیے غلام قربانی دیتے ہیں، بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی انہی غلاموں سے سیکھ لے۔ عزیز سامعین، حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے، دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ اور دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات، ایک بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی، غربت کا یہ عالم ہے کہ مکے کے گھر میں برتن صاف کر کے گزارا کرتی ہے۔ ابو جہل کو علم ہوا کہ آج زنیرہ بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ کہا، جاؤ پکڑ کر لاؤ۔ پکڑ کر لایا گیا۔ زنیرہ، تو بھی مسلمان ہو گئی؟ ابو جہل نے پوچھا۔ کیا تو نے بھی اسلام کا دعویٰ کیا؟ فرمایا، پتہ چل گیا تمہیں؟
تو پوچھتے کیوں ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ ایمان چھپائے نہیں چھپتا، خوشبو چھپائے نہیں چھپتی۔ ابو جہل نے درباریوں سے کہا لٹاؤ، اسے مارو۔ بڑھیا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، لاٹھیاں برسائی گئیں۔ لوگوں نے کہا بس کرو، مر جائے گی۔ بہت مارا۔ ظالموں نے مار مار کے اس بڑھیا کا خون نکالا اور لہو لہان کر دیا۔ جب اٹھایا گیا تو جسم سے خون رس رہا تھا، ٹپک رہا تھا، لیکن لبوں پر کلمہ جاری تھا۔ لبوں پر ایک ہی صدا تھی، لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگی تمہاری مار سے خوف نہیں آتا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، جو چاہے کر لو، میں اپنا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرا خدا ہے جو محمد کا خدا ہے، جو ابراہیم کا خدا ہے، اور وہی میرا خدا ہے، میں تیرے خداؤں کو نہیں مانتی۔ ابو جہل غصے سے تمتما اٹھا، کہنے لگا کیا کہا؟ تو لات اور عزا کو کچھ نہیں مانتی؟ کہنے لگی رب کعبہ کی قسم، میں انہیں کچھ نہیں مانتی۔ کہا جاؤ دہتے ہوئے انگارے لاؤ۔ دہتے ہوئے انگارے لائے گئے۔ کہا لوہے کی سلاخ لاؤ۔ لوہے کی سلاخیں بھی لائی گئیں۔ لوہا تپ کر انگارہ بن گیا، سرخ ہو گیا۔ ابو جہل نے اٹھایا، زنیرہ کو دیکھا۔ کہا زنیرہ دیکھ رہی ہو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ آگ ہے جس میں تم اور تیرے ساتھی جلائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل غصے میں آ گیا۔ کہا ان سلاخوں کو اٹھاؤ اور بڑھیا کی آنکھوں میں رکھ دو۔ بڑھیا کی آنکھوں میں دہکاؤ۔ دہتی ہوئی سلائیاں زنیرہ کی آنکھوں میں پھیری گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو آنکھیں پگھل کر باہر آ گئیں۔ زنیرہ کی چیخیں نکلی، لبوں سے سسکیاں نکلی۔ سننے والوں نے کہا کہ جب سسکی نکلی تو اس نے تب بھی یہی کہا اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ امتحان بہت مشکل ہے، امتحان بہت بڑا ہے، یا اللہ بس تو مجھے ثابت قدم رکھنا، تیری بارگاہ میں پھسل نہ جاؤں۔ تب بھی اسے اللہ کا ڈر ہے۔ آنکھیں پگھل کر باہر آ گئیں۔ ابو جہل کہنے لگا زنیرہ تو کہتی تھی کہ تیرا رب تجھے بچا لے گا، کہاں ہے تیرا رب؟ زنیرہ نے جواب دیا کہ مجھے میرا اللہ بچا لے گا۔ مجھے اس پگھلتی ہوئی آنکھوں سے دنیا میں جنت دکھا دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، جو اپنے قدم جہاد کے لیے اٹھاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اور دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارتیں مل جاتی ہیں۔ ان کے لیے معجزات بھی ہوتے ہیں، ان کے رزق میں برکات بھی ہوتی ہیں، ان کے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات سے ناواقف نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کون سا دکھ ہمارے آنسو جو بہہ رہے ہیں، کون سا دکھ ہمیں آنسوں میں بہا دیا، کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانے کا غم بھی دیکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں۔ ہماری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ ہماری دعائیں سنی جا چکی ہیں، ہمارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب ہمیں صرف یقین کرنا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں۔ مخلص دل سے مانگی گئی دعا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کی گئی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانگی گئی دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینا والا بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے، دین و دنیا دونوں میں بھلائی عطا فرمائے۔
جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔